اگر آپ کراس ہوئی بکریاں خریدیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور جانور جو ہے وہ سردی برداشت نہیں کرتا، وہ مزید کمزور ہوگا، مگر ونڈے سے زیادہ اہم چیز ایک اور بھی ہے۔ جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کہنا شوق دیکھنے اور سننے والے تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ جی کل سے اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو یہ بکریوں کو کراس کروانے کے لیے سب سے بہترین سیزن ہے، یعنی کہ یہ مہینہ سب سے بیسٹ ہے بکریاں کراس کروانے کے لیے۔ تو اس موسم میں، اس مہینے میں جو بکریاں کراس ہوں گی وہ جا کے مارچ کے مہینے میں ڈلیور کریں گی۔ تو مارچ کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا میٹھا سا موسم ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اس موسم میں بچوں کی کیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس موسم میں جو شرح اموات ہے بچوں میں وہ بھی بہت ہی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے پالنا آسان ہوتا ہے۔ جن بھائیوں نے بکریاں رکھی ہیں انہوں نے وہ اس مہینے میں کراس کروائی ہیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت ہی بہتر ہوگا۔ سنا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ بکریاں خریدیں اور بکریاں کراس کروائیں۔ میرے خیال سے اس مہینے میں اگر آپ کراس ہوئی بکریاں خریدیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجا کے ان کو لا کے وہ اگر ہیٹ میں آ گئیں تو وہ تو آپ کی کراس ہو جائیں گی، کیا پتہ وہ 1 ماہ بعد وہ ہیٹ پہ آئیں، 2 ماہ بعد آئیں، 2.5 ماہ بعد آئیں یا 10 دن بعد، آپ کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر شوق رکھتے ہیں آپ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کراس ہوئی جو بکریاں وہ خریدیں، ٹھیک ہے، بہترین حال یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ سمجھ رہے کہ اب اور کوئی ہفتہ 10 دن ہے، ہفتہ رات جو ہے نا وہ ٹھنڈی اور صبح کے ٹائم گرمی ہوگی اور رات کو سردی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس موسم میں، یعنی کہ اس موسم میں کیا اب سے آپ نے کمزور جانور نہیں خریدنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ کمزور جانور وہ سردی برداشت نہیں کرتا۔ سستا تو مل جاتا ہے، بے شک مل جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ یہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہوا ہے، اس کی بھوک نکل گئی تو یہ صحت مند ہو جائے گا، اچھا خاصا بن جائے گا، یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہو۔ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور اندر سے کوئی مسئلہ مسائل ہو، بیمار ہو، تو جس کی وجہ سے جانور کمزور ہو گیا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس طرح کا جانور لے کے 1-2 مہینے میں اس کو کور کر لوں گا، تو میرے خیال سے جس طرح کا موسم آگے سردی سٹارٹ ہونے والی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور جانور جو ہے وہ سردی برداشت نہیں کرتا، وہ مزید کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ایک جانور ہے 12 کا، یہ ماشاءاللہ اس کی بڑی زبردست اچھی صحت تھی، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ بیمار ہو گئی، تو موشن لگے اس کو، بخار بھی تھا اس کو اور موشن بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ کافی کمزور ہو گئی ہے، بس اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ کور کر جائے گی۔ تو پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بارش ہوئی ہے تو ہوا چل رہی تھی ساتھ، یہ کانپ رہی تھی بکری، جو میرے پاس بکری ہے نا، کمزوری کی وجہ سے یہ کانپ رہی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ سردی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سردیوں میں اگر یہی اس کی صحت رہی تو یہ تو میں سروائیو نہیں کر سکے گی سردی میں۔ تو سننے والے بھائیوں کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمزور جانور اب آپ نے نہیں خریدنا، وہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جانور ہے نا میرے پاس جو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اپنی صحت دوبارہ ریکور کرتا نا، جس طرح کی اس کی پہلی صحت تھی، اس حوالے سے اگر یہ پھر اپنے آپ کو صحت مند کر لیتا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، زبردست ہے۔ اگر یہ اسی طرح رہا، کور نہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ جانور کو صحت مند رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ونڈا وغیرہ ضروری تو ہے، مگر ونڈے سے زیادہ اہم چیز ایک اور بھی ہے۔ تو جانور کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے، اور اس کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ یار اس کو دانہ جو ہے نا وہ اچھے سے اچھا دانہ دیا جائے، فلاں چیز دی جائے یا فلاں چیز دی جائے، یا TMR دیا جائے، یا کوئی جو کمپنیز ہیں ونڈے والی، ٹھیک ہے، وہ ونڈا کھلایا جائے۔ دانے اور ونڈے کی طرف ہر بندہ بھاگتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرے خیال سے یہ چاہیے کہ اگر ہم ان جانوروں کا میدا تیار کر لیں نا، اس پہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ونڈے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، دانے دونے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میدا ہی اس کا اس لیول کا بنا لیں کہ وہ پانی بھی پیے تو اس کو دودھ جتنا اثر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آ کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ میدے پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جانور کا میدا کس لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ہاضمہ درست ہے، وہ کھانے پینے میں درست ہے، آپ اس کو کم بھی دانہ دیں گے، رات کو کم بھی ونڈا وغیرہ کھلائیں گے، دانہ وغیرہ کھلائیں گے، تو وہی وہ دن بہ دن اس کی صحت اچھی ہوتی جائے گی۔
ٹھیک ہے، آپ ونڈے کی باتیں چھوڑیں، اس کے میدے پہ کام کریں، اس کا میدا سیٹ کر لیں آپ، تو اللہ کے فضل سے آپ کا جانور خود بخود ہی وہ سیٹ ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کمزور جانور اب آپ نے نہیں خریدنا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ صحت مند اچھا جانور خریدے، چاہے 5,000 پہ آپ مہنگا خرید لیں، ٹھیک ہے، بجا کے کمزور جانور لا کے اس کے اوپر جو میڈیسن کا خرچہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ جب بندہ پھنس جائے نا تو وہ بڑی مشکل نکلتا ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے 10,000 روپے کی چیز لے کے نا، تو پھر بندے نے 7-8 ہزار روپے اس کا میڈیسن پہ خرچہ کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 10,000 کی لے کے 7-8 ہزار خرچہ کر کے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے یار اس سے جان چھڑواؤ، یہ صحیح نہیں ہوگی، یہ جانور جو اس کو جو بھی بیماری ہے، جو بیماری ہے کور نہیں ہوگا، اس کو یار دے دو کسائی کو، تو کسائی وہ کیا دے گا آپ کو؟ 7-8 ہزار روپے کی وہ آپ سے جانور خریدے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز سے میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، تو اپنا نقصان کرنے سے بچیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نقصان خود ہی کرنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کمزور جانور اب آپ نے نہیں خریدنا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بکری ہے، چاہے وہ بکرا ہے، کسی بھی کیٹاگری کا جانور ہے، کمزور نہیں، صحت مند ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ جانور خریدیں۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر میں نا جانور سستا ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو مثلا کہ جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، جن سے سنبھالے نہیں جاتے ہیں، وہ جانور سیل کر دیتے ہیں، وہ کم قیمت پہ بھی سیل کرنا پڑے نا، وہ اسی سے جان تو چھڑواتے ہیں کہ یار سردی آگے نہیں سنبھالے جا رہے، یہ کمزور ہو رہے ہیں، دن بعد دن ان سے جان چھڑواؤ، سردی نکلتی ہے تو ہم پھر لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو نئے شوقین بھائی وہ پھنس جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ یار جانور ہمیں سستا مل رہا ہے، تو وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں گوٹ فارمنگ میں جو بندے کو کامیاب بناتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے ہی بندہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کام ہی نہیں صحیح ہے، یہ مثلا کہ منافع بخش نہیں ہے، یا ایسے ویسے ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ منافع بخش کاروبار ہے، مگر کسی پلاننگ کے تحت، کسی طریقہ کار کے تحت آپ کام کریں تو پھر فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک پہ، اللہ حافظ۔